بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن ہے اور اسی پر ارکان کی تمامی ہوئی، اس لیے اس میں جتنی کوتاہی پر جتنی سختی ہو وہ قرین قیاس ہے۔ ہمارے رب کا فرمان ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کرنے کے لیے، راضی کرنے کے لیے لوگوں کے ذمے ہے بیت اللہ کا حج فرض ہے، اس شخص کے ذمے جو وہاں جانے کی سبیل رکھتا ہو، اور جو منکر ہو تو اللہ کا کیا نقصان۔ اللہ تعالیٰ تمام جہاں والوں سے غنی ہے، بے پرواہ ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ حج کی فرضیت کی ابتدا اسی آیت سے ہوئی، اور اس آیت میں کافی ساری تاکیدات ہمارے رب نے جمع کی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے نقل کیا گیا ہے، جو شخص تندرست ہو اور پیسے والا ہو حج کو جا سکتا ہے، اور پھر بغیر حج کیے مر جائے، قیامت کی اس کی پیشانی پر کافر کا لفظ لکھا ہوگا۔ اس کے بعد انہوں نے یہ آیتیں پڑھی ومن کفر سے۔ حضرت سعید ابن جبیر، یہ سارے اکابر ہیں، ابراہیم نخعی، امام مجاہد، طاؤس رحمۃ اللہ علیہ، جو علماء تابعین میں مشہور ہیں، ان حضرات میں سے ہر ایک سے یہ نقل کیا ہے کہ اگر مجھے کسی شخص کے متعلق پتہ چل جائے کہ وہ مالدار تھا اور اس پر حج فرض تھا، پھر بغیر حج کیے مر گیا، تو میں اس کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھوں گا۔ اگرچہ ائمہ اربعہ کے نزدیک حج نہ کرنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا جب تک حج کا انکار نہ کرے، لیکن جو وعیدیں ذکر کی گئی ہیں وہ کیا کم ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد نقل کرتے ہیں، جس شخص کے پاس اتنا خرچ ہو اور سواری کا انتظام ہو کہ بیت اللہ جا سکے، اور پھر بھی وہ حج نہ کرے، تو کوئی فرق نہیں اس بات میں کہ وہ یہودی ہو کے مر جائے یا عیسائی ہو کے مر جائے۔ اس کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت، یہ چوتھے پارے کی پہلے صفحے کی آخری سطر کی آیت ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص کے لیے کوئی واقعی مجبوری رکاوٹ کی نہ ہو، ظالم بادشاہ کی طرف یا ایسی کوئی سخت بیماری نہ ہو جو اس کو حج سے روک دے، پھر بھی وہ بغیر حج کیے مر جائے، تو اس کو اختیار ہے، چاہے وہ یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بھی یہ مضمون نقل کیا گیا ہے، انہوں نے 3 دفعہ فرمایا کہ ایسا آدمی چاہے یہودی ہو کے مرے چاہے عیسائی ہو کے مرے۔ دوسری حدیث میں یہ بات نقل کی گئی ہے، جو آدمی حج کی طاقت رکھتا ہے حج نہ کرے، قسم کھا کے کہہ دو کہ وہ عیسائی مرا ہے یا یہودی مرا ہے۔ حضرت عمر کا یہ ارشاد ممکن ہے ان کی یہی تحقیق ہو، ورنہ علماء کے نزدیک حج نہ کرنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا، انکار سے کافر ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث میں حضرت عمر سے نقل کیا گیا ہے رضی اللہ عنہ، میرا دل چاہتا ہے کہ تمام شہروں میں اعلان کرا دوں کہ جو شخص باوجود قدرت کے حج نہ کرے، اس پر جزیہ مقرر کر لیا جائے کہ یہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ جزیہ کافروں پر مقرر کیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، جس شخص کے پاس اتنا مال ہو کہ وہ حج کر سکتا ہے اور حج نہ کرے، اتنا مال ہو کہ جس پر زکوٰۃ واجب ہو پھر بھی زکوٰۃ نہ دے، وہ مرتے وقت جس طرح کافر دنیا میں واپسی کی تمنا کرتے ہیں، وہ مرتے وقت دنیا کے اندر واپسی کی تمنا کرے گا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ عنہا، گناہ گاروں کے لیے قبر میں ہلاکت ہے کہ کالے سانپ ان کے سر سے اور پاؤں سے ڈسنا شروع کریں گے، یہاں تک کہ ڈستے ڈستے بیچ کے حصے میں سر و پاؤں والے مل جاتے ہیں۔ یہی وہ برزخ کا عذاب ہے جس کا ذکر بعض آیتوں میں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جس شخص کے پاس حج کو جانے کا سامان ہو اور حج نہ کرے، مال ہے زکوٰۃ نہ دے، وہ مرتے وقت دنیا میں واپس کیے جانے کی تمنا کرے گا۔ کسی نے عرض کیا
کہ دنیا میں واپسی کی تمنا تو کافر کریں گے، یہ آیت تو مسلمان کے لیے نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا میں قرآن پاک کی دوسری آیتیں سناتا ہوں جس میں مسلمانوں ہی کا ذکر ہے۔ پھر انہوں نے اور آیتیں بھی سنائیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ ایسا ہو، اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے اس کو صحت دی ہے، اس کی روزی میں وسعت دی ہے، اس کے اوپر 5 سال ایسے گزر جائے کہ وہ میرے دربار میں حاضر نہیں ہوتا تو وہ ضرور محروم ہے۔ اس مضمون کی کئی حدیثیں آئی ہیں۔ اس کا تقاضا یہ ہے ہر مالدار آدمی پر ہر 5 سال میں ایک مرتبہ حج فرض ہوتا، لیکن چونکہ دوسری حدیث میں صاف لفظوں سے یہ بات ثابت ہے کہ حج تو زندگی میں صرف ایک ہی دفعہ فرض ہے، اس لیے فرض تو یہاں مراد نہیں ہو سکتا، لیکن خیر و برکت کی محرومی سے کیا انکار جب اللہ کا ارشاد بھی ہے اور اللہ نے صحت بھی دی ہے اور رزق میں بھی اللہ نے وسعت دی ہے۔ ایسی حالت میں اگر کوئی دینی ضرورت مقدم نہ ہو تو پھر آدمی کو حرمین میں حاضر ہو جانا چاہیے، اور اگر کوئی دینی ضرورت ہے تو پھر وہ مقدم ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو مرد یا عورت کسی ایسے خرچ میں کنجوسی کرے جو اللہ کی رضا کا سبب ہو تو وہ اس سے بہت زیادہ ایسی جگہ خرچ کرے گا جو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہو۔ جو شخص کسی دنیاوی غرض سے حج کو جانا ملتوی کرے گا وہ اپنی اس غرض کے پورا ہونے سے پہلے دیکھ لے گا کہ لوگ حج سے فارغ ہو کر آ گئے ہیں، اور جو شخص کسی مسلمان کی مدد میں پاؤں ہلانے سے گریز کرے گا اس کو کسی گناہ کی اعانت میں مبتلا ہونا پڑے گا جس میں کوئی بھی ثواب نہ ہو۔ یہ وعیدیں اسی وقت ہے جبکہ استطاعت کے باوجود حج فرض ادا نہ کرے، اور اس کے بالمقابل ناداری کی حالت میں، بالخصوص جبکہ دوسروں کے حقوق اپنے ذمہ ہوں، ان کے حقوق کی ذمہ داری حج نفل سے کہیں زیادہ ہے۔ ابن الحاج رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب مدخل میں لکھتے ہیں کہ بعض آدمی اپنے اہل و عیال کو ضیاع میں یعنی کوئی انتظام کیے بغیر چھوڑ کر حج کو چلے جاتے ہیں، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدمی کے گناہ کے لیے یہی کافی ہے کہ جس کا کھانا اس کے ذمہ ہے ان کو ضائع کر دے۔ باقی اس حج کے فضائل میں سے ایک فضیلت میں عرض کر دیتا ہوں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص حج کے لیے پیدل جائے اور آئے اس کے لیے ہر قدم پر حرم کی نیکیوں میں سے 700 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ کسی نے عرض کیا حرم کی نیکیوں کا کیا مطلب ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر ہے۔ اس حساب سے 700 نیکیاں 7 کروڑ کے برابر ہو گئی۔ ہر قدم پر یہ ثواب ہے تو سارے راستے کے ثواب کا اندازہ آپ لگائیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اپنے انتقال کے وقت اپنی اولاد کو وصیت کی کہ پیدل حج کیا کرو، پھر یہ والی حدیث بیان کی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسجد حرام میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حرم میں ایک روزہ 1,00,000 روزوں کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ 1 درہم کا صدقہ 1,00,000 درہم کا ثواب رکھتا ہے۔ ہر نیکی جو حرم میں کی جائے گی وہ غیر حرم کی 1,00,000 کے برابر ہے۔ یہاں ایک بات ذہنوں میں رکھنے کے قابل ہے، جیسے نیکی کا ثواب 1,00,000 کے برابر ہے وہاں گناہ کا وبال بھی بہت زیادہ ہے۔ اسی وجہ سے بعض علماء کہتے ہیں مکہ مکرمہ میں مستقل قیام مکروہ ہے۔ کیوں؟ گناہ تو آدمی سے ہو ہی جاتا ہے، اور وہاں گناہ کرنا وہ بہت ہی خطرناک ہے۔ اللہ جل جلالہ ہمیں ان پاک جگہوں کی بار بار زیارت نصیب فرمائے، اور اللہ پاک کے لیے پیسوں کا کوئی مسئلہ نہیں، بلکہ اصل تو اخلاص ضروری ہے کہ ہم سب اخلاص کے ساتھ نیت کریں۔ اللہ پاک سال میں 2-3 دفعہ ہمیں اپنے گھر بلایا کریں، اور اپنے در کی حاضری، مکہ مدینہ کی حاضری اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، عزت کے ساتھ اور عافیت کے ساتھ۔
اللہ ہمیں بھی ہماری نسلوں کو بھی بیت اللہ سے محروم نہ فرمائے، اور تمام ایمان والوں کو بار بار یہاں کی حاضری کی توفیق دے۔ اور یہ باتیں جتنی آپ نے سنی ہیں، آپ کے رشتہ دار ہوں گے، بھائی ہوں گے، دوست ہوں گے، ان کو آپ بتائیں یہ باتیں کہ دیکھو اگلے سال کا کس نے دیکھا ہے حج، کوشش کریں، اللہ کرے اس سال ہو جائے، ورنہ جیسے ہی حج ختم ہو جائے، داخلے شروع ہوتے ہیں، تو اگلے سال کے لیے بہت سارے لوگوں کی درخواستیں جانی چاہیے، تاکہ ہم سبب بنے لوگوں کے فرض کے زندہ کرنے کا۔ اللہ پاک ہمیں عمل والا بنائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری مغفرت فرما۔ اے اللہ جتنے بھی فرائض ہیں ہمیں فرض کا پابند بنا، 5 وقت ہمیں نماز مسجد کی نصیب فرما۔ اللہ جب بھی روزے آئیں، اللہ سارے روزے رکھنا ہمارے لیے آسان فرما۔ اے اللہ ہم میں سے جو صاحب نصاب ہیں، ہمیں فرض زکوٰۃ کا پورا حساب کر کے اللہ زکوٰۃ دینے والا بنا۔ اور اے اللہ ہم میں سے جن پر حج فرض ہے اور ہم نے حج نہیں کیا، یا ہمارے چچا، تایا، خالائیں، ماموں، ہمارے رشتہ دار، ہمارے دوست، ہمارے ملنے والے، ان پہ حج فرض ہے، ہمیں معلوم ہے، ہمیں ان کو دعوت دینے کی توفیق عطا فرما۔ ہم میں سے کسی پر حج فرض ہے، اللہ پاک اسی سال ہمارا نظم بنا دے اور ہمیں اسی سال بیت اللہ کی حاضری کی توفیق عطا فرما۔ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔